جس میں یسوع ناصری کی روشنی شامل نہیں، وہ میرا رستہ نہیں ہے، وہ میری منزل نہیں۔ جس میں یسوع ناصری کی روشنی شامل نہیں، وہ میرا رستہ نہیں ہے، وہ میری منزل نہیں۔ ناصری کے خون سے دل کی رگوں میں جان ہے، ناصری کے خون سے دل کی رگوں میں جان ہے۔ ناصری کا خون جو دل میں نہیں تو دل نہیں۔ میں کروں اس ذات اقدس کے کرشموں کو بیان، میں کروں اس ذات اقدس کے کرشموں کو بیان۔ اس کی مرضی ہے یہ تارک، میں تو اس قابل نہیں۔ جی، پروگرام آپ کا پسندیدہ پروگرام سوال آپ کا میں آپ کا میزبان شہزاد انصر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ ہیں جناب ضیاء المسیح۔ ضیاء المسیح کرسچن اپولوجسٹ ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پہ جو ہے وہ اپولوجیٹکس سے ریلیٹڈ بہت سارے موضوعات پہ بڑی مدلل گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، اور بہت سے ملک گیر جو ہے وہ سیمینار کانفرنسز جو اپولوجیٹکس سے متعلق ہیں ان میں بطور سپیکر مدعو کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مسلم اسکالرز کے ساتھ بہت سارے موضوعات پہ ان کیمرہ ڈیبیٹ سیشنز کے ذریعے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ باہمی مفاہمت، برداشت اور تحمل سے ایک دوسرے کے اختلافات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو جناب ضیاء المسیح، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کی طرف سے بھیجے گئے ان تمام کڑیل قسم کے سوالات کو جو عام طور پہ اپنے اندر بہت ساری تلخی لیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی بڑی خندہ پیشانی سے جو ہے وہ ان کا سامنا کرتے ہیں، اور اپنی بھرپور سمائل کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ریسیو کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کی شکر گزار ہیں، اور ہمارے ناظرین جو ہیں ان کی طرف سے بہت سی آپ کے لیے جو ہے وہ دعائیں، محبتیں جو ہے وہ آ رہی ہیں اور مسلسل آ رہی ہیں، اور ناظرین آپ کو پسند کر رہے ہیں، اور آپ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ وہ اس سارے کام سے سیکھ سکیں، اور آپ ان کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوئے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اور آج کے سوال کا آغاز بھی یہیں سے پروگرام کا کرتے ہیں۔ یہ دوسرا باب 5 آیت میں ضیاء صاحب نوٹ کیا گیا ہے جو حوالہ کہ لکھا ہے کہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے، اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اچھا ضیاء صاحب، یہ متی 2 باب اس کی 5 آیت میں جو کوٹ کیا گیا ہے، یہ میکا کو کوٹ کیا گیا ہے۔ یہ عبارت جو ہے یہ میکا کی جو عبارت ہے اس سے مختلف ہے، تو سوال یہی ہے کہ مختلف کیوں ہے؟ جی ڈاکٹر شہزاد انصر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اور آپ ابھی فرما رہے تھے کہ سوالات جو ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سوال جو ہیں دراصل کسی کی دلچسپی کو ظاہر کرتے ہیں، اور اگر کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تو وہ سوال بھی نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور دلچسپی لے رہا ہے تو اس کے پاس سوال بھی ہوں گے، اور جو سوال سمجھ کر اس بات کو سیکھے گا، سوال کر کے سیکھے گا، وہ ساری عمر کے لیے اس کے ذہن میں وہ جو ہے وہ رچ بس جائیں گے، اور وہ مرتے دم تک اس کو دوسروں کو بھی بتائے گا، اور وہ خود بھی اس سے مطمئن ہوگا۔ اور وہ ایسا نہیں ہوگا کہ چونکہ میرے باپ دادا اس مذہب میں پیدا ہوئے تھے لہٰذا یہ ٹھیک ہی ہوگا، یہ ٹھیک ہی ہوگا اور مجھے بھی اس کو فالو کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یسوع کی زندگی میں بھی یسوع پر لوگوں نے 113 سوالات یسوع سے کیے گئے، اور یسوع نے سب کا جواب دیا، اور بعض دفعہ یسوع مسیح جواب دیتے تھے اور جو سوال کرنے والا ہوتا تھا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، وہ کہتا تھا ہمیں سمجھ نہیں آئی، یا مطلب وہ اس طرح کا رویہ شو کرتا تھا، لیکن جو سننے والے تھے ان پر بے شمار اثر ہوتا تھا، اور بتھیرے لوگ جو تھے وہ مسیح کے پاس آئے، اور بتھیرے لوگ جو تھے انہوں نے یسوع کی تعلیمات کو، اس نئی تشریح کو جو انہوں نے کتاب مقدس کی اس تشریح سے ہٹ کر جو یہودی جو رہنما تھے وہ کیا کرتے تھے، جس میں وہ محبت کے عنصر کو نکال دیا کرتے تھے، لیکن جب یسوع نے وہی تفسیر کی تو لوگوں نے اسے قبول کیا، اور بعد میں وہ سب لوگ مسیحی کہلائے انطاکیہ میں۔
تو آپ نے ابھی بتایا کہ متی کی انجیل میں جو لکھا ہے کہ آئے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں سے ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گالہ بانی کرے گا۔ لیکن میکا میں کیا لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ کو کسی نے کہا کہ یہ اختلاف ہے تو آپ سن لیں۔ لیکن آئے بیت لحم افراطہ، بس یہاں پر دیکھیے وہاں پر لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے آئے بیت لحم یہودا کے علاقے، یہاں پر لکھا ہے بیت لحم افراطہ۔ دیکھیں میں آپ کو بیت لحم کی جب بات ہم کر رہے تھے کہ کتنے بیت لحم تھے، یہ آیت پوری پڑھ دیجیے۔ ہاں میں پڑھتا ہوں۔ تو اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیت لحم کو افراطہ بھی کہا جاتا تھا، اور اس کی جو زرخیزی کے باعث اس کو افراد کے ساتھ جہاں پھل پیدا ہوتے تھے اس کو افراطہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ابنڈنس تھی ادھر۔ لیکن آپ دیکھیے کہ متی جو ہے وہ جب بھی لکھے گا تو وہ اس وقت کے زمانے کے لوگ جس طرح سے اس علاقے کو جانتے تھے وہ والی بات کر کے تو بات کرے گا، لیکن انہیں بتایا گیا کہ یہ پہلے سے لکھا جا چکا تھا۔ یہ ایکچولی ہم اپنے پہلے پروگرامز میں بھی تو بات کر چکے ہیں نا کہ اس نے یہودیوں کو مخاطب کیا۔ جی آگے لکھا ہے، جی پلیز آگے پھر لکھا ہے اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ لکھا ہے، متی میں کیا لکھا ہے؟ تو یہودا کے حاکموں میں سے ہرگز چھوٹا نہیں، سب سے چھوٹا نہیں۔ اچھا یہاں آگے لکھا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ اور متی نے کیا لکھا؟ کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی۔ دیکھیں متی پیرافریز کر رہا ہے جو پیش گوئی ہے اس کو، اور میں آپ کو بتاؤں جو بھی کوئی پرانے عہد نامے کی عہد عتیق کی کوئی پیش گوئی کو آگے اپنی کتاب میں درج کرے گا یا اپنے خطاب میں درج کرے گا تو وہ ہو بہو وہ نہیں بولے گا، وہ اس کو پیرافریز کر کے اپنے الفاظ میں اسی مفہوم کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر کوئی مفہوم کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن الفاظ ضرور بدلے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ وہ موجودہ زمانے کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لہٰذا وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بات لیں۔ اس کو کوئی اختلاف نہیں کہا جا سکتا اور نہ کہنا چاہیے۔ بطور ایک اچھے بائبل اسٹوڈنٹ کے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پیرافریز کر کے موجودہ دور اور اس زمانے کے مطابق اس کو ڈھالا گیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ اگر ریسرچ کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھا جائے اس کو تو متی نے یہاں پہ اس کو چونکہ انورٹڈ کاماز میں نہیں کیا، جی اس کو اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ بھی پیش نہیں کیا، کوٹ نہیں کیا، اس وجہ سے بھی اس پہ اس طرح کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ اس نے براہ راست اس کو پیش کر دیا، پیرافریز کیا، ہاں جی پیرافریز کر کے پیش کر دیا ہے، اس وجہ سے یقیناً ہمیں اس کو اس سے تھوڑا مختلف لینا چاہیے۔ اچھا جیسا سوالات اسی قسم کے اسی نوع کے ہی ہیں کہ متی رسول نے جو ہے وہ زیارت کے حوالے سے بات کی کہ وہ جو مجوسی تھے اچھا وہ ستارے کا پیچھا کرتے ہوئے آئے اور اس گھر میں پہنچ کے جی اس بچے کی زیارت کی ہے، جبکہ لوکا رسول اس کے پیرالل سیم سٹوری جو بیان کر رہا ہے اس نے جو ہے وہ چرنی یا استبل کا ذکر کیا ہے۔ متی بیان کرتا ہے کہ اس گھر میں پہنچ کر بچے اور اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، جبکہ لوکا رسول کے انجیلی بیان کے مطابق یسوع سرائے کے استبل میں تھا۔ ٹھیک ہے، ہاں خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیں سوال یہ بھی بہت خوبصورت ہے سمجھنے کے لیے۔ اگر تو آپ یسوع مسیح کی پیدائش کی کہانی کو جو اناجیل اربع میں مرقوم ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے آرڈر کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ کس ترتیب سے وہ واقعات ہوئے اور کس ترتیب سے لکھے گئے۔ لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ اگر کوئی مصنف اپنی کسی عبارت میں کسی ایک واقعے کا ذکر نہیں کرتا اور دوسرا کرتا ہے تو اس کو کانٹراڈکشن یا اختلاف نہیں کہا جاتا، اس کو وضاحت کہا جاتا ہے کہ ایک نے اگر وہ بات چھوڑی ہے تو دوسرے نے اس کی وضاحت کر دیا، انہوں نے ایک دوسرے گیپ کو فل کر دیا، ہاں اس گیپ کو بھی فل کر دیا ہے اور اس نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اسے لگا کہ یہ بھی بتانا چاہیے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ عدالت میں بھی جائیں اور آپ 4 گواہ ہوں اور ایک واقعے کی شہادت آپ دے رہے ہوں اور آپ ہو بہو ایک طرح کی کہانی سنائیں جا کے جج کو، تو جج آپ کو کہہ دے گا کہ یہ میڈن سٹوری ہے اور آپ کو وکیل نے رٹائی ہے، لہٰذا یہ سارے گواہ جھوٹے ہیں۔ لیکن اگر وہ گواہ اپنے الفاظ میں اس کہانی کو سنائیں تو آپ دیکھیں کہ ضرور وہ کوئی ایک واقعے کو بڑھائے گا، کوئی ہو سکتا ہے کوئی ٹائم بتا دے، کوئی جو سمت بھی بتا دے، کوئی سمت نہ بتائے، تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھ کر آپ اس سوال کی طرف آتے ہیں۔
اب یہاں پر آپ نے بتایا کہ لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جو تھے وہ ایک سرائے میں تھے اور انہیں کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا گیا، لیکن جب ہم مجوسیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے جب زیارت کی ہے تو لکھا ہے کہ وہ ایک گھر پر تھے، اور ابھی میں نے کہا کہ وہ ستارہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ وہ پچھلے پروگرام میں تو آپ نے چراغاں کروا دیا، چراغاں بھی ہوا اور حقیقی چراغاں آسمان سے کیا گیا۔ اور یسوع کی پیدائش پر بے شک یہ خوبصورت ایک بات ہے، اور حقیقی چراغاں کبھی بھی کسی نبی پیغمبر اور مقدس ہستی کے ہونے پر نہیں کیا گیا، لیکن یسوع کی پیدائش پر آسمانی حقیقی چراغ۔ اچھا خیر، سوال تو خوبصورت ہے کہ آخر وہ گھر میں کیسے تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ اگر مقدسہ مریم اور مقدس یوسف اپنے علاقے میں، یہ بنتا ہے سوال، ہاں جی یہ سوال بنتا ہے، لیکن اس کو بھی کر لیں۔ پہلی تو بات یہ ہے ایکچولی تو وہی کہ وہ تو اگر سرائے میں جگہ ڈھونڈ رہے تھے نا، سوال ایکچولی اس طرف بھی جا رہا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر وہ وہاں پہ سرائے میں جگہ ڈھونڈ رہے تھے تو گھر بھی یہی تھا، اور گھر میں اور سرائے میں بھی جگہ، سرائے میں بھی جگہ، ٹھیک ہے میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں آپ سیدھے انہیں گھر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اسی جواب میں یہ آپ کے سارے سوالوں کے حل نکل جائیں گے جب آپ کہانی کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس کہانی کی تحقیق کی نگاہ سے پڑھا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کیا تو سب سے پہلے بات پوچھنے کی یہ ہے کہ اگر ان کا گھر یہاں پر تھا، یہودیہ کے بیت لحم میں تھا، تو یہ ناصرت میں کیا لینے گئے ہوئے تھے؟ ایک بات بہت ضروری کہ یہ یہاں پر تھے کیوں نہیں؟ اور جب بادشاہ کیسر اوگسطس نے یہ اعلان کروایا کہ اپنے اپنے شہروں میں نام لکھواؤ، اس کا کیا مطلب تھا؟ اور پھر مقدسہ مریم اور مقدس یوسف اپنے علاقے میں آئے کہ وہاں پر اپنا نام لکھوائیں، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ تو یہ ساری کہانی دراصل یہ ہے کہ یہاں پر یروشلم اور اس کے گرد و نواح میں پچھلے سالوں میں گزرے ایک عرصے میں یہاں پر قتل و غارت بہت زیادہ ہوئی اور لوگوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا، بادشاہوں نے اس پہ ہلہ بولا، اور یہاں کے بہت سے لوگ جو تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے، اور بہت سے لوگوں کو بادشاہ اسیر کر کے اپنا غلام بنا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اور اسی دوران ہم یہ سوچ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، اس بات سے اخذ کر سکتے ہیں اس بات کو کہ مقدس یوسف چونکہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور وہ شاہی خاندان کے لوگوں کو پکڑ رہے تھے، اور اگر آپ متی کی یہ انجیل کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گرفتار ہو کر، متی کی انجیل کا پہلا باب اس کی بارے میں ہے، اور گرفتار کر بابل جانے کے بعد یکونیہ سے، تو جو گرفتاری ہوئی تھی جس بادشاہ کی وہ یہو یقین یا یکونیہ تھا، یہاں سے پھر یہ، تو اس کے دور میں یہاں بہت قتل و غارت ہوا، لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے اپنی جان بچا کے، اور کچھ کو وہ پکڑ کے لے گئے، اور یہ خاندان میں سے کچھ افراد بھی جو تھے وہ وہاں بھاگ گئے ہوئے تھے۔ اور اب کیسر اوگسطس نے کہا کہ اپنے گھروں کو واپس آؤ بھائی، اور اپنے اپنے نام جہاں پر آپ تھے وہاں آپ کا لکھواؤ۔ اور جب مقدس یوسف آئے اور انہوں نے مقدسہ مریم کے ساتھ اپنا نام بطور خاندان درج کروایا، اور وہ بتایا کہ وہاں پر رجسٹر کے مطابق بتایا کہ میں داؤد کے خاندان سے ہوں، ہمارا یہاں آبائی گھر ہے، اور پھر وہ گھر انہیں مل گیا، اور وہ گھر جب انہیں مل گیا، اور اب آپ کی اس بات کی طرف بھی کہ شروع میں کیوں نہیں ملا، کہ ابھی وہ آئے تھے اور اچھا ابھی تو وہ مردم شماری کے تناظر میں ابھی وہاں پہ پہنچے ہی تھے۔ یسوع کی پیدائش سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو بطور خاندان اور اپنے متعلقہ آباء و جداد کے خاندان کے ساتھ داؤد کی نسل کی خاندان میں اپنے آپ کو درج کروا دیا تھا کہ ہم یہیں کے رہنے والے تھے اور ہمارا گھر یہیں تھا، گھرانہ نمبر مل گیا فلانا، سمجھ سکتے ہیں آپ۔ تو پھر لیکن اسی دوران پیدائش کا وقت آ گیا، تو اس وقت چونکہ ابھی گھر تو ملا نہیں تھا، ابھی صرف رجسٹریشن ہوئی تھی، تو وہ انہیں سرائے میں رہنا پڑا، تو وہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن اب مجوسی جو تھے انہوں نے اس گھر میں زیارت کی ہے، اور اسی رات نہیں کی، ایک یہ بھی بات آپ کو میں بتاؤں، چرواہوں نے چونکہ وہ اسی علاقے میں تھے انہوں نے اسی رات زیارت کی ہے یسوع مسیح کی۔ اس یسوع جب بچے تھے تو انہیں چرنی میں رکھا گیا کپڑے میں لپیٹ کر، اور چرواہے چونکہ اسی علاقے میں تھے اور اسی رات وہ آ گئے تھے۔ لیکن جب 2 سال میں یہ سارے پروسیس کے دوران ان کو اپنا گھر مل گیا ہوا تھا، اور مجوسیوں نے 2 سال ہو چکے تھے یسوع کو پیدا ہوئے، یعنی یسوع کی عمر اس وقت 2 سال کی تھی جب مجوسیوں نے زیارت کی۔
سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب ہیرودیس نے بچوں کو قتل کروایا ہے تو اس نے 2 سال یا اس سے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا. میں آپ کے سامنے وہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی. اب دیکھیں جو ہیرودیس نے اس وقت تحقیق کی تھی اس نے 2 سال اور 2 سال سے چھوٹے بچوں کو اس نے قتل کروایا، کیونکہ جب مجوسی وہاں پر پہنچے ہیں کب سے وہ چلے، کتنی دور سے چلے، وہ کتنی دیر انہیں لگ گئی، اور اس نے جب ان سے حساب لگایا کہ یہ جب کی بات کر رہے ہیں کہ ستارہ ہمیں نظر آیا اور پھر یہ ہمارے پاس پہنچے اور اب وہاں گئے ہیں، تو اس نے جو حساب لگایا اس کی تحقیق کے مطابق 2 سال ہو چکے تھے. اچھا، اعداد و شمار اس کے اعداد و شمار اگر بچہ اسی وقت پیدا ہوا تو ایک تو آپ کو سیدھی سمجھ آ رہی ہے کہ جب چرواہوں نے یسوع مسیح کی زیارت کی ہے تو اس وقت یسوع مسیح چرنی میں تھے اور استبل میں تھے اور سرائے میں تھے، کسی گھر میں نہیں تھے. لیکن متی میں آپ نے سوال اٹھایا کہ متی میں گھر کا ذکر کیا گیا ہے، تو میں آپ کو وہی بات واضح کر رہا ہوں کہ دراصل مجوسیوں کی زیارت کا وقت اور چرواہوں کی زیارت کے وقت میں فرق ہے. لیکن چونکہ آپ نے یہ بات کارڈز میں، ٹیبلوز میں، ڈراموں میں یہ دیکھی ہے کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے چرواہے آتے ہیں اور پیچھے 3 بادشاہ مشرق کے پہنچ جاتے ہیں. یہ مصور کی بات ہے، چونکہ آپ کو یسوع کی پیدائش سے جڑی ہوئی جتنی باتیں ہیں وہ ایک ہی تصویر میں دکھانی ہے، لہٰذا مصور نے اس کا سہارا لیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایکوریٹ ٹائمز آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ یہ کب ہوا. لہٰذا یسوع مسیح اس وقت 2 سال کے تھے جب مجوسیوں نے زیارت کی، اور پھر مجوسیوں نے اپنے تحفے تحائف بھی دیے اور چراغاں بھی کیا گیا. اور اس سے مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اگر میں اخذ کرنا چاہوں بات کو، کہ لگتا ہے کہ اس دن یسوع کی برتھ ڈے تھی، دوسری برتھ ڈے چل رہی تھی، اور اسے بھی سیلیبریٹ کیا گیا، چراغاں کیا گیا اور تحفے تحائف دیے گئے. اور آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کرسمس کا جو ہے وہ دوسرا سال تھا، دوسرا کرسمس منایا جا رہا تھا. اور آپ دیکھ لیں دوسرے کرسمس پہ کیسے خوبصورت منایا گیا. ابھی لوگوں نے مطلب آپ کی طرح جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں کرسمس ٹری لگایا ہوا تھا، آج میں دیکھ رہا ہوں تبدیلی ہے، بیلز آئی ہوئی ہیں. ہاں، تو یہ سارا کچھ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع کی پیدائش کے دنوں پر بات کی جائے، یاد کیا جائے. اور آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مجوسیوں نے جو کی ہے زیارت، تو وہ 2 سال بعد کی اور گھر میں کی ہے، اور چرواہوں نے جو زیارت کی ہے وہ سرائے میں، استبل میں، اور اسی رات کی ہے. اچھا، یہ بڑی عجیب بات بھی لگتی ہے کہ دیکھیں متی 2 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کی تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے. اب یہ بڑا اہم ہے کہ رہنمائی تو یہ ہو رہی ہے کہ اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا. لیکن پریشانی یہ ہے کہ مصر میں جانا محفوظ ہے. اب دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ مصر کی غلامی اور ظلم کی زندگی سے ہزاروں سال پہلے بنی اسرائیل بچ کر آئے تھے، اور آپ دوبارہ سے اسی غار کی کھو میں جانا چاہتے ہیں. ہاں دیکھیں، ٹھیک ہے، خوبصورت سوال ہے یہ. ہمیں جاننا چاہیے کہ آخر کیوں یسوع المسیح کو، جب بھی کہ وہ بھی بچے تھے، مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کو فرشتے کی معرفت خدا کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو، کیا لکھیں؟ مصر کو بھاگ جا. ہاں جی، مصر کو بھاگ جا. تو وہ انہیں کہا گیا، باقاعدہ کہا گیا کہ مصر میں چلے جا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیرودیس کے ظلم اور بربریت کے جو منصوبے تھے ان کی روشنی میں خدا نے اس خاندان کو مشورہ دیا کہ وہ مصر میں جا کر پناہ لے لیں، اسائلم لے لیں اور وہاں پہنچ جائیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مصر میں جانا محفوظ تھا. اگر تاریخی آپ نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو اس وقت مصر کی ایک یہودی کلونی اسکندریہ نام کی تھی، جس میں کوئی 10 لاکھ کے قریب یہودی جو تھے وہ رہتے تھے. اچھا، اس وقت بھی ابھی آباد تھے. ہاں جی، بالکل. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ناصرت کو جانا اتنا محفوظ نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے گلیل کے شہر ناصرت کا پتہ لکھوا دیا ہوا تھا
رجسٹریشن میں ٹھیک ہے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں اور ہمارا بائی گاؤں یہاں تھا، گھر تھا، اور اب ہمیں ادھر دیا جائے. اور شاہی خاندان سے، اور شاہی خاندان کا تو حوالہ صاف پتہ چل رہا تھا نا، اور بچہ بھی شاہی خاندان میں پیدا ہوا. اب اگر ہیرودیس بادشاہ چاہتا کہ انہیں ڈھونڈے، بھاگ تو گئے ہیں، تو بڑا سادہ سا راستہ تو وہ اسے وہ پتہ کروا سکتا تھا کہ یہاں کون کون سے لوگ آئے ہیں، باہر سے رجسٹر میں سے پتہ کریں کہ یہ کہاں سے آئے تھے، جو یہاں سے لوگ مس ہیں، جو بھاگے ہیں وہ کون ہیں. تو اگر وہ پتہ کرنا چاہتا تو لہٰذا انہوں نے وہاں، فرشتے نے وہاں جانے کا مشورہ نہیں دیا کہ دوبارہ ناصرت میں چلے جاؤ. فرشتے نے اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو انہیں اور دور جانے کے لیے کہہ دیا، اس سے زیادہ دور جانے کے لیے کہا دیا. لیکن اس کی وجہ تھی کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں یہودیوں کی کالونی اسکندریہ جس میں 10 لاکھ یہودی تھے، وہاں پر جانا جو تھا وہ زیادہ محفوظ تھا اور وہ وہاں پر چلے گئے. اچھا یہ چیزیں تھوڑا سا جیسے اب اگر مصر میں وہ چلے گئے ہیں تو انجیل مقدس میں ہمیں اس کے کوئی تحریری ثبوت ملتے کہ یسوع مسیح کے مصر میں رہنے کا انجیل مقدس یا انجیل اربع میں سے تو کوئی ہمیں لکھا ہوا نہیں ملتا، لیکن ہمیں یہودیوں کی جو تفسیر کی کتاب ہے یا روایات کی جو کتاب تالمود ہے اس میں ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں. تالمود میں لکھا ہے کہ یسوع جادوگر تھا اور اس نے یہ ہنر مصر میں سے سیکھا تھا. اچھا ہاں، لہٰذا یہ خوبصورت بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ جادوگر تھا اور وہ یہ جادو اس نے کہاں سے سیکھا تھا؟ مصر سے سیکھا. ہاں، مصر سے انہوں نے کہا کہ یہ سیکھا تھا. یہ مائیکل گرین نے اپنی تفسیر متی کی انجیل کی جو تفسیر کی متی کا پیغام دور حاضرہ کو اس میں انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا ہے. لیکن ایک اور بھی مصنف تھا یہودیوں کا، ایک بہت مصنف تھا جس کا نام تھا سیلوسس. وہ 2 صدی کا مسیحی مخالفت سے بھرا ہوا مصنف تھا. اب اس کے الفاظ سنیں وہ کیا لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں یسوع ایک ناجائز بچے کے طور پر مصر میں پرورش پائی یسوع نے. وہاں اس نے کچھ معجزانہ قوتیں حاصل کیں جو اس نے واپسی پر اپنے ملک میں اپنی الوہیت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کی. یہ جو سیلوسس یہودی مصنف جو کہ بہت مخالف تھا مسیحیوں کا، 2 صدی میں لکھ رہا ہے آ کر. اب آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یسوع مصر میں رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی الوہیت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ کیا. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ جی یسوع نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں خدا ہوں. تھوڑی سی بات میرے ذہن میں آ گئی. اور حالانکہ یہودی اس بات پہ مقدمہ چلا رہے تھے اور یہودی جو مسیحیت کے مخالف مصنفین تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے جادو کرتا تھا جو مصر سے سیکھا تھا. لہٰذا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں سے کہ یسوع نے کچھ عرصہ جو ہے وہ مصر میں ضرور گزارا ہے. یہاں سے آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے ایگزیکٹ کوئی 8-10 سال پیشتر بھی ہم ایک ٹی وی پروگرام میں جب ڈیوینٹی آف کرائسٹ پہ بات کر رہے تھے اور مجھے یاد ہے کہ آپ تھے اور جناب شفیق کنول صاحب بھی تھے. تو اس پہ بات کرتے ہوئے شفیق کنول صاحب نے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں. تو بہرحال یہ تو ایک تسلسل کی بات ہے. اور ایک خوبصورت بات مصر کے سلسلے میں آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ چونکہ مصر میں خدا کے بیٹے کو پناہ دی گئی، یسوع مسیح کو پناہ دی گئی، اور اسے جب خداوند راستی کے ساتھ بادشاہی کرنے کو واپس آئے گا تو مصر بھی ان ممالک میں شامل ہوگا جو 1000 سالہ برکات میں شریک ہوں گے. یہ اجر میں آپ کو بتاؤں، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یسایہ 19 باب اس کی 21 آیت سے 25 آیت کو تلاوت کریں. یسایہ 19 باب 21 سے 25 لکھا ہے، اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے اور ذبیحے لائیں گے اور گزرانیں گے. ہاں وہ خدا کے لیے منت مانیں گے. کچھ چھوڑ کے آگے پڑھ رہا ہوں. مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے. تب اسرائیل میں مصر اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الافواج ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا مبارک ہے جو مصر کے بارے میں. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصر کو برکات دی جانے جو دی جا رہی ہیں. ہاں جی، اس کی کوئی وجوہات پتہ نہیں چل رہی تھی ہمارے اسکالرس کو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ مسیح یسوع کو انہوں نے پناہ دی اس وقت اسکندریہ میں، تو اس لیے انہیں برکات ہے. اور زبور میں بھی اس کے بارے میں بہت خوبصورت الفاظ آئے ہیں. زبور 68 اس کی آیت نمبر 31
68 آیت اور ورس 31 میں لکھا ہے عمرہ مصر سے آئیں گے اور کوش خدا کی طرف اپنے ہاتھ بڑھانے میں جلدی کرے گا. یہ کوش جو ہے ماڈرن سوڈان کو کہا گیا ہے, اپولوجیٹکس بائبل والوں نے لکھا ہے. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو برکات دی گئی اور یسوع کا بچپن میں مصر میں رہنا تاریخ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ مصر کو برکت دی جانے کو تھی اور عہد عتیق اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم ایسا اخذ کر سکتے ہیں ان تاریخی بیانات کے تناظر میں بھی جن کی آپ بات کر رہے ہیں. اور ناظرین, آپ کے سوالات ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور یقیناً سوال جو ہیں وہ انسانی زندگی اور انسانی تخیل سے انسان کو بہت آگے تک بھی لے کے جاتے ہیں اور حق اور سچ کی پہچان اور پہچان کے سفر میں ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں, ساتھ لے کے چلتے ہیں اور منزل تک لے کے بھی جاتے ہیں. یاد رکھیے, اگر ہم اپنی زندگی کا ایک موڑ غلط مڑ جائیں تو باقی سارے موڑ غلط ہو جائیں گے, اور جب ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمیں کہاں جانا ہے تو کوئی راستہ بھی ہمیں وہاں لے جائے گا. لیکن اگر ہمیں یہ جاننا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے تو وہاں ایک ہی راستہ ہمیں لے کے جائے گا. تو اگر آپ تلاش کی اسی سفر میں اپنے ان تمام سوالوں کے ساتھ ہمارے ساتھ حق کی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آئیے, ساتھ دیجئے, جانیے اور سمجھیے. سوال آپ کا بھیج دیجئے ہمیں سوال, کیونکہ سوال ہوں گے آپ کے, جواب ہوں گے بائبل کے خدا کے خادم کے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ کے نئے تازہ ترین سوالوں کے ساتھ. خوش رہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیے.